बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रेस क्लब लाइव के साथ मियां तारिक जावेद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, यारान वतन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। और यही इसी जन्नत की आज़ादी के लिए की जंग लड़ते हुए, आज़ादी के लिए जदोजहद करते हुए कल सैयद अली गिलानी 91 साल की उम्र में रहलत फरमा गए। तवील अलालत, एक तवील असीरी के बाद उसी बीमारी की हालत में भारतीय हुकूमत, भारतीय हिंदुत्व की जो प्रचारक हुकूमत है, उसने अली गिलानी को, जिस तरह कहा जाता है कि तहरीक आज़ादी के जितने बड़े रहनुमा गिरफ्तार हैं, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता जेलों में ही मारने का प्लान है। तो उनका शायद प्रॉपर इलाज ना होने की सूरत में अली गिलानी साहब का इंतकाल हुआ। जो उनकी आखिरी वीडियो आई है जिसमें वो कलमा भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ पाक सर ज़मीन कह रहे हैं, वो यकीनी तौर पर वो उनका एक ही नारा था कि पाकिस्तान हमारा है, हम होंगे आज़ाद और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ तक सैयद अली गिलानी की रहलत का ताल्लुक है, तो ये भारत का एक वो मकरू चेहरा जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि भारत ने अली गिलानी, जो कि जिंदा जिससे वो खौफजदा रहता था, उससे मुज़ाकरात की कोशिश करता था, हमेशा उनको जो है कहा गया, मराद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने का एक तारीखी जुमला कि भारत अगर पूरे कश्मीर में सोने की सड़कें भी बना दे तो कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी या जज्बा हुर्रियत कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बड़ा तारीखी जुमला था जो उन्होंने कहा। लेकिन भारत शायद इस बात को समझ नहीं पाया। वो 7 लाख फौज, 3 लाख से जायद मिलिट्री फोर्सेस, नीम फौजी दस्ते और 2 लाख के करीब उसके इंटेलिजेंस के इदारों के लोग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं। 11 से 12 लाख के फौजी दस्तों के बावजूद मकबूजा कश्मीर में आज़ादी तहरीक को जो है वो ना तो कुचल सका, ना नाकाम कर सका, लेकिन वो जज्बा हुर्रियत हर दिन के साथ पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 और 35A जो कवानीन हैं उनको मनसूख करके मकबूजा कश्मीर पर गासमाना कब्जा किया, जो कि पूरी दुनिया में कोरोना से पहले एक लॉकडाउन लगाया गया जो अभी तक जारी है, जहां पर कश्मीरियों को का माशी इस्तेसाल किया गया, उनको लॉकअप में रखा गया, उनके बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। एक तरफ भारत जहाँ कहता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, वहाँ पर इस वक्त गुज़श्ता 10 सालों से जिस तरह मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जो है उसको डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिस तरह भारत ने वहाँ पर हिंदुओं को ज़मीन बेचना शुरू कर दिया, हालांकि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में दोनों में कोई और शख्स जाकर, गैर कश्मीरी जाकर जगह खरीद नहीं सकता। लेकिन इस सारे से कता नज़र कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है वो सैयद अली गिलानी की वफ़ात के बाद शायद ज़्यादा तेज़ हो जाए। सैयद अली गिलानी ज़िंदा शायद इतना ख़तरनाक नहीं था जितना उनकी वफ़ात के बाद वो अब भारत सरकार के लिए, अब भारतीय फ़ौज के लिए ख़तरनाक हो गए। यही वजह है कि भारत ने अपना मकरू चेहरा दिखाते हुए मकबूजा कश्मीर में जुल्म की एक और इंतहा कर दी कि सैयद अली गिलानी की डेड बॉडी जो है वो ज़बरदस्ती उनकी फैमिली से छीन कर उनकी फैमिली और उनके कुछ अजीज़ों को और कुछ मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके ज़बरदस्ती हैदरपुरा में उनकी तदफीन कर दी गई। रात के अंधेरे में की जाने वाली इस तदफीन में कुछ चंद लोग शामिल थे, लेकिन अगर यही जनाजा दिन के उजाले में होता और तो शायद मकबूजा कश्मीर की तारीख का ये सबसे बड़ा जनाजा होता। और अब भी गायबाना नमाज जनाजा जो हो रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े जो इज्तिमा हो रहे हैं। भारतीय सरकार ने सैयद अली गिलानी की रहलत के साथ ही पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन ये कर्फ्यू शायद आज़ादी की इस तहरीक को ना रोक सके, आज़ादी के इन मतवालों को ना रोक सके, आज़ादी के इन दीवानों को ना रोक सके। कश्मीरियों की 5वीं नस्ल इस वक्त आज़ादी की तहरीक लड़ रही है और ये जद्दोजहद कब ख़त्म होगी? ये उसी वक्त ख़त्म होगी जब कश्मीरी आज़ाद होकर एक आज़ाद ममलकत की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेंगे। कश्मीरियों का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? हज़रत काज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था और सैयद अली गिलानी जो हैं वो हमेशा इस शहर को पाकिस्तान का हिस्सा कहते थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान आज़ादी, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक की बात की। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर में आज भी हमने देखा है कि आज़ादी की जितनी भी तहरीकें चली हैं दुनिया भर में, उनमें मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक भारत की तमाम तर ताकत और तमाम तर ओछे हटकंडों के बावजूद नाकाम नहीं हो सकी। 29 सितंबर 1929 को जम्मू कश्मीर के मकबूजा इलाके ज़िला बारामूला में सोपोर के एक गांव डोर में
ایک آسودہ حال گھرانے میں پیدا ہونے والے سید علی گیلانی نے ابتدائی تعلیم تو کشمیر میں حاصل کی، لیکن کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم انہوں نے پنجاب یونیورسٹی، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے 1971، 1975 اور 1977 کے انتخابات میں مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن جماعت اسلامی سے تعلق ہونے کی وجہ سے شاید جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر میں اتنی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، اس لیے وہ پارلیمانی سیاست میں تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کردار ان کا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے بھارتی حکومت اور بھارتی حکمرانوں کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود کبھی بھی مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ تمام تر مظالم اور مصائب کے باوجود، اسیری کے باوجود، جیلوں میں تشدد کے باوجود، انہوں نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کی اور ایک پرزور آواز بن کر ابھرے۔ حریت کانفرنس کی انہوں نے بنیاد رکھی، حریت کانفرنس کے ساتھ انہوں نے پھر آل جماعتی حریت کانفرنس جو ہے تمام جتنی بھی جماعتیں ان کی سربراہی بھی کی۔ میر وائز کے آنے کے بعد، میر وائز عمر فاروق کے آنے کے بعد پھر وہ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام کیا وہ بلا شبہ قابل ستائش ہے۔ ایک چیز سامعین ناظرین کرام دیکھنی پڑے گی کہ کیا بھارت اس طرح کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود کیا وہ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو، یہ آزادی کی تحریک کو روک سکے گا؟ سید علی گیلانی مولانا مودودی کے بعد اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رابطہ عالم اسلامی کے فورم کی بھی رکن رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 1 درجن سے زائد کتابیں جو ہے تحریر کی، کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں۔ یہ کتابیں صرف آزادی پہ نہیں، انہوں نے اپنی سوئی ہوئی قوم کو میں جذبہ حریت پیدا کرنے کے لیے بھی لکھی۔ ان کی 12 کتابوں کا جو سب سے اہم جو ہے وہ کتابیں ہیں، وہ ان کی ایک اسیری کے دوران جو ہے ایک کتاب ہے، وہ ان کی بایوگرافی بھی سمجھ لیں، وہ بہت شاندار ہے۔ اس میں انہوں نے روز اول سے ہی کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دینے والے سید علی گیلانی جو ہیں وہ 90 کی دہائی میں مقبوضہ کشمیر میں ایک بہت بڑے لیڈر کی حیثیت سے ابھرے، اور گزشتہ 30-40 سالوں سے وہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شخصیت کے مطابق انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام کیا وہ بلا شبہ قابل ستائش ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں اب دیکھنی پڑے گی کہ بھارت نواز جو حکومتیں تھیں، جس میں فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور دیگر لوگ جو تھے جنہوں نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے، اب مقبوضہ کشمیر میں وہ بھی ان کی شخصیت اور ان کے معترف تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بڑوں نے جو غلط فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہلاک کیا، اس کی وجہ سے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 1948 سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر موجود مقبوضہ کشمیر کی یہ ساری کی ساری جو ابھی تک ایک حل طلب مسئلہ ہے، اس کو آج تک حل نہیں ہو سکا، لیکن مقبوضہ کشمیر کے ان حریت رہنماؤں، اس بزرگ نے جو کہ 91 سال کی عمر میں بھی آزادی کے لیے لڑتے لڑتے آج وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، جب ان سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہوئے، تو وہ ہمیشہ، میرا خیال ہے کہ ان کا جواب یہی ہوگا کہ رب تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آزادی کی تحریک لڑتے ہوئے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی آزادی کی تحریک کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہی وہ وہاں تک پہنچے۔ لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کر سید علی گیلانی کی اس طرح غیر قانونی اور غیر اخلاقی انداز سے تدفین کر کے کیا وہاں پر نتائج حاصل کر لے گا؟ جو لگتا ہے کہ شاید یہ بھارت کے لیے مشکلات اور مصائب کا اب سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ایک طرف بھارت اس وجہ سے پریشان ہے کہ افغانستان میں طالبان آنے کے بعد اس کو خطرہ یہ ہے کہ طالبان شاید مقبوضہ کشمیر میں آ جائیں گے، لیکن دوسری طرف بھارت اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈے اور اس طرح کی غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل کرفیو کے باوجود ابھی تک صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات سے مختلف جھڑپوں میں متعدد کشمیریوں کو شہید بھی کر دیا گیا، متعدد لوگ زخمی بھی ہیں، لیکن دوسری جانب بھارت کی اس ہندوتوا کی پرچارک حکومت نے جو ظلم یہ کیا ہے کہ ان کی لاش کو بھی ان کی فیملی کے حوالے نہیں کیا، زبردستی چھینا گیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح حیدر پورہ کے ایک نواحی قبرستان میں جس طرح ان کی تدفین کی گئی ہے، وہ بڑا ہی حیرتناک ایک واقعہ ہے کہ کیا بھارت اس طرح کے اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو روک سکے گا؟ وہ آج تک 74 سالوں میں نہیں روک سکا۔ کشمیریوں کی 5ویں نسل اس آزادی کی تحریک میں اس وقت اس تحریک کو آگے لے آئی ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی جو حریت رہنما
سید علی گیلانی کی وفات کے بعد شاید بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے سینئرز رہنماؤں کو وہ ان کی وفات یا ان کے جانے سے یہ آزادی کی تحریک جو ہے رک پائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ تحریک آزادی کی تحریک پہلے سے زیادہ زور و شور سے اٹھے گی. یہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری جو ہیں پہلے سے زیادہ زور و شور سے اٹھیں گے. لیکن بھارت کا یہ مکروہ چہرہ، بھارت کا یہ جو مذموم عزائم ہے کشمیریوں کے حوالے سے، وہ ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو جو یقینی طور پر عالمی برادری کے لیے بھی اب اس ایک ایسا جو خاموشی اختیار کرنا مجرمانہ خاموشی ہوگی کہ عالمی برادری کو اب انٹروین کر کے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دہشت گردی قرار دینے والے بھارت کو، جو کہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے جس نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دہشت گردی کی ہے، اس کے خلاف کام کرنے، اس کے خلاف پابندیاں لگانی ہوگی. اور بھارت کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اس کے خلاف فوری طور پر ایسے اقدامات کرے جس سے بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو آزادی کا جو ہے ان کو استصواب رائے کا حق دے، تاکہ سید علی گیلانی کی جو 91 سالہ عمر تک وہ ان کی جدوجہد تھی، وہ جدوجہد کا ثمر جو ہے کشمیریوں کو مل سکے. اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. پاکستان زندہ باد.